جان بوجھ کے اپنے آپ کو مانگنے والا بنانا، ایک ہوتا ہے کہ جو مجبور اور حالات اور تنگ دستی نے اتنا مجبور کر دیا ہو کہ لوگوں کے آگے بیان کرنا پڑے۔ اب بتائیں یہ مظلوم بیوہ عورت اور اس کی ماشاءاللہ جوان بچیاں ہیں، ابھی پاس بھی نہیں ہے، وہ پہلے رو رہی ہیں۔ آپ کے شوہر فوت ہو چکے ہیں؟ جی ہاں۔ ان کی سسکتے ہونٹ، ان کی سسکتی آنکھیں، محنت مزدوری کرتی ہیں، ہمیں پڑھاتی ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر بھی ہمیں پڑھا رہی ہیں۔ ان کے دیکھیں 3 بیٹیاں اور یہ بیٹا کھیلنے گیا ہوا تھا، ابھی معصوم ہے بیچارہ، یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کس سے جا کے مانگے؟ خدمت خلق ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی۔ ناظرین میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کہاں سے شروع کروں، میں کیا بولوں، کس طریقے سے بیان کروں اپنی بات، میرے سمجھ کے باہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مظلوم لوگوں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ جو روز قیامت ان کے ساتھ ہوگا، آگے جا کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ کوئی مانگنے والے نہیں ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، کوئی فقیر نہیں ہیں، یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگنے سے قاصر ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مانگنے والا بنانا، ایک ہوتا ہے کہ جو مجبور اور حالات اور تنگ دستی نے اتنا مجبور کر دیا ہو کہ لوگوں کے آگے بیان کرنا پڑے، دکھانا پڑے۔ ہمارے ادارے، ہماری NGOs آتی ہیں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتی، سروے کرتے ہیں، یہ خود انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے سے پہلے کیا کہا کہ ہمیں جو راشن کا بھی بولا ہے، ابھی پیچھے نئی حکومت ہماری آئی ہے، اس کی طرف سے راشن ہے، 1000 میں سے کسی ایک کا نام نکلتا تھا، اس میں سے بھی آپ یقین کریں آدھا راشن غائب، اس میں سے پورا راشن کبھی ہمیں وہ بھی نہیں ملا، ہمیں کوئی ادارہ، کوئی NGOs، کوئی کچھ بھی نہیں دیتا، ہمیں بے نظیر کے پیسے تک نہیں ملتے۔ اب بتائیں یہ مظلوم بیوہ عورت اور اس کی ماشاءاللہ جوان بچیاں ہیں، اور انہوں نے ان کا فرض بھی ٹالنا ہے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی صفائی ستھرائی اس طرح دیکھیں کہ میں ایک اناروں کے خوبصورت سے انار کے باغیچے کے پاس کھڑی ہوں، اور یہ دیکھیں 7 لوگوں کا بھی گھر ہے، میں دکھا نہیں سکتی، جامن کا پیڑ لگا ہوا ہے، باقی جو داستان کہانی ہے انہی کی منہ زبانی انہی سے جانتے ہیں۔ میں ابھی پاس بھی نہیں آئی، وہ پہلے رو رہی ہیں، بیوہ عورت ہیں، ان کا میں کیا کہوں، باقی جو کہانی ہے میں انہی کی منہ زبانی جانتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سسٹر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ میں ایک بیوہ، نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام آسیہ بیوی ہے۔ آسیہ بیوی، کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے اخراج پورے نہیں تھی جن دی وجہ میں تیری وارزل آمنے مہربانی کرتے میرے نال امداد کرو۔ آپ چپ کر جائے پہلے، جو ان کی سسکتے ہونٹ، ان کی سسکتی آنکھیں، آپ کے شوہر فوت ہو چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اور شوہر کی آپ مجھے بتا رہی تھی 2 شادیاں تھی، آپ ایسے بتا رہی تھی نا ویڈیو بند ہونے سے پہلے، ان بیوی میں سے بچے ہیں؟ نہیں۔ کتنے سال ہو گئے فوت ہوئے؟ تیسرا سال ہے۔ تیسرا سال ہے۔ اب یہ بچیاں ہیں، انہیں پڑھایا ہے آپ نے؟ جی ہاں، محنت مزدوری کر رہی ہیں، اخراج پورے نہیں تھیندے، اس طرح سے آپ گزارا چلاتی ہیں؟ جی ہاں، بے نظیر دے پیسے کیا نہیں ملتے، میں نے گھر دے اخراج بہت خراب ہے۔ اور آپ کو کوئی راشن کسی NGOs کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے کوئی مدد ملی ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں دی، کسی نے کبھی کوئی مدد نہیں دی؟ کسی نے نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا آپ؟ ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مہوش اقبال۔ مہوش، آپ اسکول پڑھی ہوئی ہیں؟ جی۔ کہاں تک؟
11वीं पढ़ रही हूँ अब। 11वीं पढ़ रही हैं। आपकी मामा पढ़ा रही है? जी, मेहनत मजदूरियाँ कर कर। मेहनत मजदूरी करती हैं, हमें पढ़ाती हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं होते फिर भी हमें पढ़ा रही हैं। किसी तरीके से जी, किसी तरीके से। माँ का तो अब रोए ना खुदारा सिस्टर, आप रोए ना। अब जो इसको इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं, वो आपको क्या हेल्प करें? मैं उन्हें पैगाम देना चाहती हूँ कि कोई हमें तावन करे, हमें कोई सिलाई मशीन वगैरह जैसे होते हैं। आपको हुनर आता है? जी, हमें हुनर आता है, हमने सीखा हुआ है। अगर हो सके तो हमारा तावन करें, हमें अच्छा, सिलाई आपकी मशीन। बहनें भी सीख- जी, मेरी बहनें भी सीख आ चुके हैं। जाए बेटा, आप आ जाए, आ जाए, आ ही रहते सिस्टर है ना। ये तो उनकी तीसरी बच्ची भी आ गई है। अब आपको जो इस टाइम मेरी बहन देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं? मैं को थोड़ी बहुत जरा इमदाद करो, अगर परचून की दुकान लगा सकते आप परचून की कोई दुकान लगवा दें, आप काम कर सकती हैं? जी कर सकती हूँ मैं घर पे परचून। थोड़ा बहुत बेच लेंगे। जी, अब बेच लूंगी। और जो आपको देख रहे हैं वो क्या पैगाम देती हैं? अब मेहरबानी करें, मेरे उत्ते रहम करें, कुछ ना थोड़ी बहुत इमदाद करवाएं मेरे नाल, जिंदे नाल मैं अपने घर का सर्कस चला सका। आप उन्हें दुआएं देंगे? जी बेशक। अल्लाह उनको जिंदगी दे, आपको भी अल्लाह जिंदगी दे, हिम्मत दे आपको। और खुदारा प्लीज प्लीज काइंडली मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, नमाज पढ़ा करें, ठीक है? जी, अल्लाह 5 के- वक्त नमाज मुझे- पढ़ते मैं हैं छोटा ऐसा। हूँ, बड़ी बात है मेरी कोई, ठीक है बेटा? आप सुन रहे हो, ठीक है बेटा? आप सब ने नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। अल्लाह वो दरवाजे खोलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जी। अल्लाह ताला बेनियाज है, वो कादिर है, करीम है, रहीम है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। जी, आपने इनके मुँह ज़बानी सुने, इनके दुख भी सुने, इनके दर्द भी सुने, इनकी तकलीफें भी सुनी। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती नाज़रीन, खुदा के लिए ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारी एनजीओज़ हैं, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, इवन हुकूमत भी, ये ज़िला कोहाड़ का वो इलाका, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये पंजाब में आता है, यहाँ कोई भी इंसान नहीं आ सकता। इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये इनके देखिए 3 बेटियां और ये बेटा खेलने गया हुआ था। अभी मासूम है बेचारा, ये खुद कुछ नहीं कर सकता, छोटा सा बच्चा है, ये किससे जाके मांगे? खुदा के लिए वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक तक पहुंचे और ऐसे लोगों की वो हेल्प कर सके। बाकी आप खुद देखें और खुद फैसला करें। बेवा औरतें कि जो इस जहान में हेल्प करता है, अगले जहान अल्लाह ताला उसे उससे भी दुगना देता है। अल्लाह निगहबान।